بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پاکستان ٹائمز کے ساتھ جڑنے کا شکریہ۔ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا اور بیل آئیکن لازمی دبائیے گا اور زیادہ سے زیادہ اپنے بھائی کو سپورٹ کیجیے گا۔ دیکھیں آئے روز اس وقت پاکستان میں دھماکے ہو رہے ہیں۔ اب جو صورتحال بنی ہے، کل پشاور کا جو تھانہ تھا ارمڑ کی حدود میں تھا، اس میں ایک دھماکہ ہوا جس میں مذہبی شخصیت جو ہیں مفتی منیب شاکر جو ہیں وہ جاں بحق ہو گئے۔ جب انہیں لیڈی ریڈنگ ہسپتال میں لایا گیا تو وہاں کے ترجمان نے پہلے کہا کہ وہ زخمی حالت میں ہسپتال انہیں لایا گیا۔ دھماکے میں ان کی ٹانگ شدید متاثر ہوئی، لیکن بعد میں دیکھیں کہ زیادہ خون بہنے کی وجہ سے مفتی منیب شاکر کی موت واقع ہو گئی۔ دیکھیں اب جب انویسٹیگیشن کی گئی تو ارمڑ تھانہ کے ایس ایچ او نور محمد نے بتایا کہ مفتی منیر شاکر جو ہیں وہ عصر کی نماز کے لیے جیسے ہی مسجد میں داخل ہوئے، اس وقت پہلے سے ہی نصب شدہ دھماکہ خیز پھٹ گیا، جس کے سبب ابتدائی طور پر مفتی منیب شاکر سمیت 4 افراد زخمی ہوئے، جنہیں ہسپتال منتقل کیا گیا۔ لیکن دیکھیں بعد میں ایس ایس پی پشاور مسعود احمد نے یہ بتایا کہ ابتدائی تفتیش سے ایسا لگتا ہے کہ مفتی منیر شاکر پر جو حملہ ہوا ہے وہ دستی بم سے کیا گیا ہے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ مفتی منیر شاکر کی جو جان کو خطرہ تھا اور انہیں نام نہاد دولت اسلامیہ کی شاخ جو خراسان ہے اس کی طرف سے کافی دھمکیاں بھی مل رہی تھی کہ آپ کی جان سے مار دیا جائے گا، آپ الرٹ رہیں۔ تو دیکھیں مفتی منیر شاکر نے ان کی بالکل بھی پرواہ نہیں کی، تو انہوں نے اپنی تقریر میں بھی اس سے پہلے کہا تھا کہ انہیں واٹس ایپ پر دھمکیاں دی جا رہی ہیں، اور انہوں نے یہ جو دھمکیاں ہیں وہ تھانے پر دکھائیں، ان کے سکرین شاٹ شواہد جمع کرائے۔ تو دیکھیں یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے، کے پی کے میں کئی واقع ہو چکے ہیں۔ کچھ ہفتوں میں کئی مذہبی شخصیات کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، جو اس وقت آئے روز دیکھیں اب مفتی منیر شاکر جو ہیں وہ کتنے بڑے مفتی تھے، ان کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ اب دیکھیں یہ آدمی تھا کون، یہ مفتی تھا کون؟ تو دیکھیں یہ مفتی منیر شاکر جو ہے اس نے کالعدم لشکر اسلام نامی جو تنظیم تھی اس کی بنیاد رکھی تھی۔ تو دیکھیں اس کے بعد جو ہے 2004 اور 2005 کے درمیان خیبر ایجنسی کا علاقہ جو تھا باڑہ، اس میں کالعدم انصار الاسلام اور کالعدم لشکر اسلام کے درمیان جو ہے وہ لڑائی ہوئی، گتھم گتھا ہوئے۔ تو اس بیچ دیکھیں کہ یہ مفتی صاحب وہاں سے روپوش ہو جاتے ہیں، تو پھر یہ کافی عرصے کے بعد منظر عام پر آتے ہیں۔ تو اس کے بعد جو ہے لشکر اسلام کی قیادت پھر کسی اور کو دی گئی، تو پھر اس کے بعد وہ سامنے منظر عام پر آئے۔ روپوش ہونے کے بعد دیکھیں ہنگو میں انہوں نے درس و تدریس مدارس وغیرہ میں بھی پڑھایا، تو پھر اس کے بعد وہ پشاور کے علاقہ جو ہے ارمڑ میں منتقل ہوئے۔ تو دیکھیں مفتی منیب شاکر جو ہے وہ سوشل میڈیا پر کافی مشہور تھے، تو ان کے دیکھیں ٹک ٹاک پر 93,000 کے قریب فالوور تھے۔ تو اس کے علاوہ جو ان کی ویڈیوز دیکھی جائیں اگر مفتی منیر شاکر کی، تو وہ اپنی ویڈیوز میں کافی دیکھیں فوجیوں کو وہ گھسیٹتے تھے، ڈی جی آئی ایس پی آر کو۔ تو انہوں نے جب یہ واقعہ ہوا تھا کہ مہرنگ بلوچ اور منظور پشتین کے بارے میں جب انہوں نے کچھ کہا تھا، تو ان کو جواب میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم یہ وراثت میں لے کر آئے ہیں، یہ ہمارے جو خزانے ہیں، ذخائر ہیں، معدنیات ہیں، یہ آپ اپنی ماں کے جہیز میں نہیں لے کر آئے، یہ ہمارے ہیں اور ہم خود لے کر آئے ہیں۔ تو اس کے بعد انہوں نے جو ہے عمران خان کی بھی کافی تعریفیں کی تھی، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے مفتی منیر شاکر جو ہیں انہوں نے پاکستان کے جو آرمی چیف ہے عاصم منیر، ان کو پاکستان کا سب سے بڑا منافق قرار دیا تھا کہ یہ بندہ بڑا منافق ہے، اس بندے پر اعتبار کرنا بڑا مشکل ہے۔ تو دیکھیں اس وقت جو دھماکے ہو رہے ہیں ایک ایک کر کے جو مذہبی شخصیات ہیں ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور پھر بعد میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس کے پیچھے راہ ہے، خوارج ہیں، طالبان ہیں، فلاں فلاں فلاں، ایسے بہت سی افواہیں چھوڑی جاتی ہیں۔ اور پھر دیکھیں
اگر انویسٹیگیشن کی جائے، ڈیٹیل میں جایا جائے تو یہی وہ لوگ ہوتے ہیں جو آج کل دیکھیں، یہی وہ آدمی تھا جو عمران خان کی تعریف کر رہا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ دیکھیں وہ پاکستان کے جو آرمی ہے اس کو اپنی اوقات دکھا رہا تھا کہ یہ جو کچھ تم کر رہے ہو یہ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے، یہ آپ جو کہتے ہیں پشتونوں کے خلاف، بلوچوں کے خلاف جو آپ آپریشن کر رہے ہیں یہ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے۔ تو دیکھیں مفتی منیر شاکر جو ہیں، عصر کی نماز کا ٹائم تھا، جب وہ مسجد میں جا رہے تھے تو بڑا دھماکہ ہوا۔ تو دیکھیں ان کی سوشل میڈیا پر کافی تقاریر وائرل بھی ہو رہی ہیں، کافی ان کے بارے میں لوگ جاننا بھی چاہتے ہیں۔ تو دیکھیں یہ ایک مشہور ہستی تھے، اور دیکھیں یہ اس وقت سوشل میڈیا پر ان کے وہ کلپ بھی جاری ہو رہی ہیں جس میں وہ DGI/SPR کو جواب دے رہے ہیں کہ یہ آپ بھی اپنی ماں کے جہیز میں نہیں لے کر آئے، یہ ہمارے 5000-6000 سال پرانی میراث ہے، ہم یہ میراث اپنے آباء و اجداد سے لی ہے، نہ کہ پاک فوج سے لی ہے۔ تو دیکھیں KPK میں اب بہت بڑے آپریشن بھی ہو رہے ہیں لیکن کوئی ان کا نتیجہ نہیں نکل سکا، نہ ہی کوئی خاطر خواہ عوام کو کوئی کچھ کر کے دکھایا جا رہا ہے جس پر عوام اعتبار کرے، الٹا عوام اپنے مذہبی شخصیات کو بھی کھو رہی ہے، ساتھ ہی ساتھ مسجدوں میں بھی دھماکے ہو رہے ہیں اور بہت سے لوگ بھی مارے جا رہے ہیں۔